دیار دل، تحریر فرد اشتیاق، قسط نمبر 6۔ اسے اس شخص کا اپنے گالوں پر پیار کرنے کا وہ والہانہ انداز یاد آتا۔ خون کی کشش کیا ہوتی ہے؟ خون کا رشتہ کوئی معمولی رشتہ تو نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھوں سے 6 سال پہلے مر جانے والے اپنے چچا کے لیے آج آنسو بہہ رہے تھے۔ آغا جان کی آنکھوں سے بھی مسلسل آنسو گر رہے تھے اور وہ اسے دیکھتے ٹھہرے ٹھہرے سے لہجے میں دھیمی اور بھررائی آواز میں بولے جا رہے تھے، فارا، میں یہ نہیں چاہتا کہ اس نکاح کے لیے مجھے قصوروار اور ذمہ دار ٹھہرانا چھوڑ کر تم صرف اپنے باپ کو قصوروار ٹھہرانے لگو اور اس سے ناراض ہو جاؤ۔ بیٹا، اپنے ڈیڈی سے ناراض مت ہونا، اس لیے کہ تمہاری ناراضگی اور بدگمانی دور کرنے وہ اب کبھی تمہارے پاس آ نہیں سکے گا۔ اگر اس سے ناراض ہو تو بھی اپنی ناراضگی ختم کر کے اسے معاف کر دو۔ وہ بھی تو نہیں پوچھ سکی تھی ڈیڈی سے ان کے دل کا حال لاہور اپنے گھر واپس آ کر، جب وہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ شاید وہ اس وقت اس سے کچھ کہنا چاہتے تھے، شاید وہ اس وقت ممی سے بھی کچھ کہنا چاہتے تھے، ممی جو انہیں سمجھنے، ان کے احساسات کو جاننے کی کوشش کیے بغیر ناراض ہو کر چلی گئی تھی۔ وہ ان کی زندگی کے آخری چند گھنٹے تھے، وہ ان کی زندگی کی آخری دوپہر تھی کہ اگلی دوپہر اسی گھر میں اسی جگہ ان کی میت رکھی تھی، پشاور لے جائے جانے کے لیے بالکل تیار۔ ہمیں جن سے محبت کا بہت دعویٰ ہوتا ہے، غم کے لمحوں میں، آزمائشوں کی گھڑیوں میں ہم ان کا حوصلہ، ان کا سہارا کیوں نہیں بن پاتے؟ جب انہیں ہماری ضرورت ہوتی ہے، وہ ہم سے محبت اور اعتماد پانے کے آرزومند ہوتے ہیں، تب ہم انہیں تنہا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ان کی زندگی کے ان آخری گھنٹوں میں ان سے بہت محبت کا دعویٰ کرنے والی ممی کو ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا ان کی محبت کا دم بھرنے والی بیٹی کو ان کے قریب نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جب وہ زندگی کی بازی ہار رہے تھے، جب وہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، تب نہ وہ بیٹی ان کے قریب تھی اور نہ وہ بیوی۔ اکھڑتی سانسوں کے ساتھ ان کی بند بجھتی آنکھوں نے کتنی حسرت سے اپنے ارد گرد اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو تلاش کیا ہوگا۔ بیٹا، یہ رشتہ اگر قائم رہتا تو یقیناً میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی، لیکن اگر تم اس رشتے سے خوش نہیں تو میں بھی خوش نہیں۔ تمہاری خوشی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ اہم نہیں۔ یہ رشتہ میری خوشی ضرور تھا، مگر میری ضد ہرگز نہیں۔ میری انا، میری ضد، کچھ بھی تمہارے آگے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ میں انا پرست اور ضدی تھا فارا، مگر اب نہیں ہوں۔ صہیب جاتے جاتے مجھے اور بہروز کو یہ سمجھا گیا کہ انا کی جنگ میں جیتتا کوئی نہیں اور ہارتے سب ہیں۔ کیا صہیب کے مرنے پر جب میں نے بہروز کو فون کر کے یہاں بلایا تو اس نے یہ سوچا ہوگا کہ میں جیت گیا؟ آخرکار جھکنا تو آغا جان کو ہی پڑا۔ اور کیا بہروز کو فون پر بھائی کے انتقال کی اطلاع دے کر گھر بلاتے میں نے یہ سوچا کہ صہیب کی وجہ سے میں ہار گیا؟ نہیں فارا، نہیں۔ تمہارے اور ولی کا رشتہ نہ میری ضد ہے نہ میری انا ہے، وہ کچھ بھی نہیں۔ اسی انا کے ضم میں نے اپنا بیٹا اور بہروز نے اپنے بھائی کو کھو دیا تھا۔ روحی کے ساتھ انا اور ضد کی کوئی جنگ لڑ کر میں تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ رشتہ تو بہت بات کی بات تھی، بہت الگ بات۔ میری بنیادی ترجیح، میری اولین خواہش، میری آخری شب کی دعا تو فقط اتنی تھی کہ بیٹا، میری بہو اور میری پوتی اپنے گھر واپس لوٹ آئیں۔ جو گھر ان کا حوالہ ان کی شناخت ہے، وہ اسے اپنا لیں، قبول کر لیں۔ خونی، شرعی، محرم رشتوں کے ہوتے ہوئے تم دونوں وہاں تنہا رہتی ہو، اس میں تم دونوں کی خوشی ہی کیوں نہ شامل ہو، میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ روحی کو لگتا تھا میں اس سے اس کی بیٹی کو چھین لینا چاہتا ہوں۔ اسے مجھ سے شکوہ تھا کہ میں نے اسے ہرانے کے دھن میں اس سے اس کے شوہر کو دور کر دیا۔ میں اسے کبھی یہ نہ سمجھا سکا کہ بہروز مرنے سے پہلے بدلہ نہیں تھا، اسے میں نے یا کسی نے ورغلایا نہیں تھا، وہ بس بھائی کی اچانک موت کے صدمے کے زیر اثر تھا۔ وہ اس غم سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا، اس لیے جو شرائط وہ میرے سامنے رکھتی گئی میں مانتا گیا۔ اس نے کہا، میں اسے اور فارا کو واپس پشاور لے جانے کی بات کبھی بھی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ طلاق کی بات کرتی تھی، میں نے کہا فارا ابھی بہت چھوٹی ہے، پڑھ رہی ہے، اس وقت نکاح یا طلاق سے متعلق کوئی بھی بات کرنا مناسب نہیں۔ اس کا ذہن ابھی باپ کی موت کا صدمہ قبول نہیں کر پایا، ابھی اسے کوئی الجھن اور پریشانی نہ دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، فی الحال وہ نکاح یا طلاق کی کوئی بات نہیں کرے گی، مگر پھر میں بھی اس رشتے کے حوالے سے خاموشی اختیار کیے رکھوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اگر خود کو سرپرست اور ذمہ دار قرار دیتا ہوں تو صرف فارا کو دوں، اس کو نہیں۔ میں سرپرست، نگراں اور ذمہ دار صرف اپنی پوتی کا ہوں، وہ میرا ایک پیسہ بھی لینا حرام سمجھتی تھی، لہٰذا مجھے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ میں اس کا اکاؤنٹ تمہارے اکاؤنٹ کے ساتھ
جوائنٹ اکاؤنٹ تمہارا کھلواؤں۔ میں نے اس کی یہ بات مان لی اور تمہارا الگ اکاؤنٹ کھلوا دیا۔ وہ تمہارے ساتھ صرف سرپرستی کے نظریے کے تحت بھی اس اکاؤنٹ کی جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر بننے پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مجھ پر یہ پابندی بھی لگا دی تھی کہ میں ان 5 سالوں کے دوران اپنی پوتی سے کبھی نہیں ملنے آؤں گا۔ ہاں، فون پر کبھی کبھار بات کر سکتا ہوں۔ میں اس کا یہ خوف، اس کی بدگمانی دور کر دینا چاہتا تھا کہ میں اس سے اس کی بیٹی کو چھیننے یا اس پر مسلط ہونے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اس لیے میں اس کی ہر شرط، ہر خواہش مانتا چلا گیا۔ میری بہو، میری پوتی میری ذمہ داری تھی۔ میں ان کا سرپرست تھا۔ انہیں تحفظ نہ دے پاتا، انہیں اپنے گھر کی چھت نہ دے پاتا تو روز قیامت بہروز کا سامنا کیسے کرتا؟ آغا جان، بس یہ تھی آپ کی محبت۔ میری بیوی، میری بیٹی تنہا رہتی رہی اور آپ نے کبھی ان کی پرواہ تک نہ کی۔ روتے روتے ان کی آواز پہلے سے بھی زیادہ دھیمی ہو گئی تھی۔ وہ بہت کھینچ کھینچ کر سانس لے رہے تھے، یوں جیسے کوئی بہت وزنی بوجھ ان پر رکھا گیا ہو یا وہ کسی اونچائی پر چڑھ رہے ہوں اور شدید نقاہت اور کمزوری محسوس کر رہے ہوں۔ فارا بیٹا، یہ مت سمجھنا میں تمہاری ماں کے خلاف کرنا چاہتا ہوں تمہیں۔ میں تم سے یہ سب کبھی نہ کہتا اگر اپنی زندگی کا بھروسہ ہوتا۔ میری صحت ٹھیک نہیں رہتی بیٹا، کب بلاوا آ جائے پتہ نہیں، اور میں اس حال میں مرنا نہیں چاہتا کہ میرے بہروز کی واحد نشانی میرا خون، میری پوتی مجھ سے خفا اور بدگمان ہو، یہ سمجھتی ہو کہ میں اس سے محبت کے دعووں میں سچا نہیں ہوں، محض ایک انا پرست انسان ہوں۔ فارا، تم ولی اور زرمینے میرے لیے ایک جیسے ہو، میں لفظوں میں اظہار نہیں کر سکتا۔ میری آتی جاتی سانسیں، میرے دل کی دھڑکنیں سب تینوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ میں تم تینوں میں اپنے بیٹوں کو دیکھتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں۔ تم بس میری محبت کا یقین کر لو بیٹا۔ اس نکاح کے بارے میں سوچے بغیر تمہارے اس نکاح کو میں ولی سے کہوں گا، وہ تمہیں جو تم چاہو گی وہی ہوگا۔ ان کے لبوں سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے، کھینچ کھینچ کر گہرے گہرے سانس لیتے جیسے انہیں آکسیجن کی شدید کمی محسوس ہو رہی تھی۔ روتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ انہیں سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا تھا، جیسے وہ کوئی بہت ہی شدید تکلیف، کوئی بہت درد سہنے کے عمل سے گزر رہے تھے۔ انہیں پسینے آ رہے تھے، ان کے چہرے کا رنگ بالکل فق ہو رہا تھا۔ آغا جان، اس کے لبوں سے بے ساختہ ایک بلند آواز نکلی، میں ٹھیک ہوں۔ آنکھیں کھول کر درد صبر و ہمت سے برداشت کرتے وہ قصداً اور مسکرائے۔ اسے تسلی دینے کے لیے انہوں نے خود ہی اپنے کرتے کی جیب کی طرف ہاتھ لے جانا چاہا، مگر وہ اس سے پہلے ان کی جیب سے دوا نکال چکی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں آغا جان؟ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ انہیں ویل چیئر سے سہارا دے کر بڑی مشکلوں سے اٹھاتے وہ انہیں صوفے پر آرام دہ حالت میں بٹھانے میں کامیاب ہو گئی اور ان کی نبض دیکھی۔ ان کے بائیں بازو میں شدید درد ہو رہا تھا، یہ ان کی مٹھیاں بھینچنے کے انداز سے پتہ چل رہا تھا۔ سینے پر بہت زیادہ بوجھ ہے بیٹا۔ ان پر شدید ترین نقاہت، بے چینی اور گھبراہٹ طاری تھی۔ ان کا جسم ساکت سا ہو رہا تھا۔ 3 منٹ گزرنے پر وہ طبیعت میں بہتری کے آثار نہ پا کر ان کی زبان کے نیچے دوسری گولی رکھوا چکی تھی۔ اس نے ان کی نبض پھر دیکھتے بغور ان کے کرب و اذیت میں ڈوبے چہرے کو اور بے جان سے ہوتے جسم کو دیکھا۔ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں وہ بتا نہیں پا رہے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلی، جس دروازے سے کچھ دیر قبل وہ ان کے ساتھ باہر نکلی تھی، اس سے ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کی بیڈ سائڈ ٹیبل پر ایک طرف بی پی اپیریٹس رکھا تھا۔ اس نے اسٹیٹسکوپ سمیت وہ سب اٹھایا، پین کلر کا پتہ اور پانی کی بوتل لی اور کمرے سے تیزی سے نکل کر لاؤنج میں آئی، جہاں وہ تینوں ابھی اسی طرح باتیں کر رہے تھے۔ ولی، خود کو بمشکل کنٹرول رکھتے ہوئے اس نے اسے آواز دی۔ وہ تینوں ایک ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ تینوں ایک دم ہی صوفے پر سے اٹھ گئے۔ آغا جان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ وہ اطلاع دے کر رکی نہیں بلکہ الٹے قدموں واپس وہیں بھاگی۔ وہ تینوں اس کے ساتھ بھاگے۔ ولی اس سے آگے نکل آیا مگر کمرہ خالی دیکھ کر چونک کر رکا۔ وہ تب تک دوسرے دروازے سے باہر نکل چکی تھی۔ ولی اسی طرف دوڑا، پیچھے عباد اور زرمینے بھی تھے۔ کہاں ہیں آغا جان؟ تم انہیں ان کے کمرے سے باہر لے کر کس کی اجازت سے گئیں؟ تمہیں نہیں پتہ معمولی سے کام اور حرکت سے وہ تھک جاتے ہیں، انہیں انجائنا کا اٹیک ہو جاتا ہے؟ زرمینہ اس پورشن میں داخل ہوتے ہوئے چلائی۔ وہ اسے جواب دیے بغیر اندر لاؤنج میں آ گئی۔ ولی اس کے ساتھ وہاں داخل ہوا تھا۔ ولی نے انہیں آواز دی، انہیں چھو کر دیکھا۔ انہوں نے ایک پل کے لیے آنکھیں کھولیں اور پھر بند کر دیں۔ وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے گہرے گہرے اکھڑے ہوئے سانس لے رہے تھے۔ ان کے چہرے پر چند منٹوں کے اندر انتہا سے زیادہ کمزوری، سرخی اور تپش پیدا ہو چکی تھی۔ وہ ان کا بی پی دیکھنے فوراً ان کے پاس جانے لگی مگر زرمینے نے ایک جھٹکے سے بی پی اپیریٹس کے ہاتھوں سے کھینچ لیا اور اسے دھکا دے کر دور ہٹا دیا۔ خبردار جو تم نے میرے آغا جان کو ہاتھ لگایا! وہ روتے ہوئے اس پر چلائی۔ وہ بہت بری طرح رو رہی تھی۔ اس کی بری طرح کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تو اپیریٹس ہی صحیح نہیں چل رہا تھا،
دھکیلے جانے کے بعد وہ اس سے ایک قدم پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے خاموشی سے زرمینے کے ہاتھ سے اپیرٹس واپس لیا، بازو پر کس کر باندھا، اسٹیٹسکوپ کان سے لگایا اور ان کا بی پی چیک کرنے لگی۔ ولی اور عباد آغا جان کے بالکل پاس کھڑے کبھی اسے اور کبھی آغا جان کو دیکھ رہے تھے۔ ولی نے زرمینے کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا مگر وہ بری طرح روئے چلی جا رہی تھی۔ 3 منٹ کے وقفے کے بعد وہ انہیں 5 ٹیبلٹس دے چکی تھی، دوبارہ نبض دیکھی تھی، بی پی دیکھا، طبیعت میں بہتری نہ پا کر ایک پین کلر بھی دے دی۔ مگر وہ اسی طرح تکلیف میں تھے، وہ اسی طرح درد کی شدتیں محسوس کر رہے تھے۔ ان کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ ان کو فوراً ہاسپٹل لے کے جانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے برابر کھڑے ولی کی طرف دیکھا۔ اسے اس کے بات کہنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، شاید وہ خود بھی یہی فیصلہ کر چکا تھا کہ اب فوراً ہاسپٹل جانا چاہیے۔ عباد گاڑی نکالو، میں آغا جان کو لاتا ہوں۔ وہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ ولی نے بڑی احتیاط اور آرام سے آغا جان کو ویل چیئر پر بٹھایا اور باہر نکلا۔ ویل چیئر پر بڑی احتیاط سے چلاتا ہوا زرمینے روتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ بھی ان دونوں کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ زرمینے، آغا جان کی رپورٹس لے کر آؤ، اس نے بری طرح روتی زرمینے سے کہا۔ وہ زار و خطار روتے بس خوفزدہ نگاہوں سے آغا جان کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے جیسے ولی کی کوئی بات دھیان سے سنی ہی نہیں۔ اس نے بہن کے اوپر ایک نظر ڈالی اور پھر فارا سے بولا، آغا جان کی بیڈ سائڈ ٹیبل کے اوپر والی ڈراز میں براؤن رنگ کی ایک فائل رکھی ہے، وہ لے آؤ۔ اس کے نیچے دوسری کچھ رپورٹس اور ایکس ریز بھی ہیں، وہ سب بھی لے آؤ۔ وہ بھاگتے ہوئے ان کے کمرے میں گئی اور جو ولی نے کہا تھا وہ سب نکال کر واپس پورچ میں آ گئی۔ گاڑی سٹارٹ کیے عباد اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ آغا جان کا سر اپنی گود میں رکھے ولی پیچھے بیٹھا تھا۔ زرمینے بھی آغا جان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے پیچھے ہی بیٹھی تھی۔ وہ ان ہاتھوں کو چومتی اسی طرح روتی چلی جا رہی تھی۔ فارا وہ فائل اور دوسرے خاکی لفافے ہاتھ میں لیے اگلی سیٹ پر عباد کے برابر بیٹھ گئی۔ اس کے اعصاب شل ہو رہے تھے۔ اس کا دل بھی زرمینے کی طرح رونے کو چاہ رہا تھا مگر وہ خود کو قابو پاتے ہوئے رونے نہیں دے رہی تھی اور یہ یاد دلا رہی تھی کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر جس پر اس کے دادا کو فخر ہے۔ خود کو سنبھال رہی تھی بہت مشکل سے۔ لوگوں کو ایک ڈاکٹر مشکل سے دستیاب ہوتا ہے، میرے پاس تو دو ہیں اور وہ بھی راؤنڈ دا کلاک۔ خبردار جو میری پوتیوں کی قابلیت پر کوئی شک کیا ہو۔ میری پوتیاں ذہین، قابل، لائق، فائق۔ ہاسپٹل تک پہنچنے کے اس راستے میں اس نے میڈیکل ہسٹری سے آگاہ ہونا چاہنے کے لیے آغا جان کی ساری رپورٹس دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے وہ موٹی فائل کھولی، اس میں تاریخ کے اعتبار سے آغا جان کی تمام رپورٹس ترتیب سے لگی ہوئی تھیں۔ 3 روز قبل ہونے والے ای سی جی اور ہفتہ قبل ایکو کی رپورٹ سب سے اوپر لگی ہوئی تھی۔ وہ انہیں ایک نظر دیکھتی صفحے پلٹنے لگی۔ ترتیب سے ای سی جی، خون کی کئی رپورٹس تھیں۔ وہ ایک ای سی جی کو دیکھ کر چونک گئی تھی۔ اس نے اس ای سی جی پر تاریخ اور وقت پڑھا۔ 6 نومبر شام 6:15۔ 6 نومبر، مجھے طلاق چاہیے۔ میں ولی صہیب خان کے ساتھ کسی بھی قیمت پر نہیں رہنا چاہتی۔ آغا جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے وابستہ ہر چیز کو رد کرنے والا دن، کیا تاریخ تھی اس روز؟ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے یاد تھا 2 مہینے پہلے کی وہ صبح، 6 نومبر کی صبح تھی۔ بہت سادہ سی بات تھی، بہت عام سی۔ 6 نومبر کی صبح اس نے ولی اور آغا جان کو اپنے گھر پر ذلیل اور بے عزت کیا تھا اور دوسروں سے کروایا تھا، اور 6 نومبر کی شام انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور یہ ہاسپٹل سے ڈسچارج شیٹ تھی۔ 6 نومبر کو دل کے دورے کے سبب ہاسپٹل داخل ہونے والے محمد بختیار خان وہاں سے 20 نومبر کو ڈسچارج ہوئے تھے۔ بیٹا، میری صحت ٹھیک نہیں، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، فارا سے میری ایک دفعہ بات کروا دو۔ یہ 9 نومبر کی رات تھی۔ 6 نومبر کو اتنے شدید ہارٹ اٹیک کا شکار ہونے والا 9 نومبر کو کہاں ہوگا؟ آئی سی یو میں، سی سی یو میں؟ اور فارا بہروز خان صوفے پر بیٹھی تھی، بے نیاز اور بے تعلق۔ اس کی ماں آئی سی یو، سی سی یو سے التجا کرتے بوڑھے انسان پر چلا رہی تھی، فارا آپ سے بات نہیں کرے گی، اسے جو کچھ کہنا تھا وہ آپ سے کہہ چکی ہے۔ آپ کے خاندان سے جڑ کر اس کی ماں کو کون سا سکھ ملا ہے جو وہ اس کو بھی وہیں بھیٹ چڑھا دے؟ آپ سے کہہ چکی ہے، آپ کے پوتے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ کو جگ ہسائی اور اپنی عزت کا خیال ہے تو کہیے، اپنے پوتے سے خاندانی اور مہذب ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہوئے میری بیٹی کو طلاق دے دے۔ کیا اگر واقعی آپ کو اپنی پوتی سے اتنی ہی محبت ہے جتنی آپ فرما رہے ہیں تو اسے جائیداد میں اس کا جائز اور قانونی حق کیوں نہیں دے دیتے؟ وہ سکون سے بیٹھی رہی تھی اور اس کی ماں اس بوڑھے انسان پر خوب چلا کر فون بند کر چکی تھی۔ کیا فرما رہے تھے بزرگوار؟ تجمل ماما نے تنزیہ انداز میں ممی سے پوچھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، فارا سے ایک بار میری بات کرا دو۔ ساری زندگی اپنی بیماریوں اور مرنے کے ڈراوے دیتے آئے ہیں اور خیر سے ابھی تک زندہ ہیں۔
پہلے بیٹے کی موت اور اپنی بیماریوں کو ہتھیار بنا کر میرے شوہر کو میرے خلاف کیا، میری بیٹی کا زبردستی نکاح پڑھوایا اور اب بیماری کے ڈرامے کر کے فارا سے اپنے من چاہا فیصلہ کروا کر اسے میرے خلاف کر دینا چاہتے ہیں۔ ممی نفرت سے بولی۔ ابھی 3 روز پہلے تو یہاں سے ہو کر گئے، مجھے تو بالکل بھلے چنگے دکھائی دے رہے تھے، اپنی عمر کے لحاظ سے بالکل تندرست، اب اس بڑھاپے میں نوجوانوں جیسی صحت تو ہونے سے رہی۔ زہرا ممانی نے طنزیہ لہجے میں بولا۔ اس کے کانوں میں آغا جان کی کچھ دیر پہلے والی باتیں گونج رہی تھی۔ اگر زمین اور آسمان کے بیچ کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں وہ اپنا سنگ دل اور ظالم وجود چھپا سکتی تو وہاں چلی جاتی۔ تم میرے پاس آئیں، بہت شکریہ بیٹا۔ وہ بوڑھا انسان کوئی شکوہ، کوئی گلہ شکایت کیے بغیر اس لڑکی کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ تم علیحدگی چاہتی ہو، میں تمہاری یہ خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ محبتوں کی اینک لگا کر اسے دیکھتے تھے، اس لیے اس کا گھٹیا پن، اس کی پس ذہنیت انہیں نظر نہیں آتی تھی، مگر ولی کو نظر آتی تھی۔ وہ بوڑھا بیمار دادا جو اس کی راہ تک رہا تھا، اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا، وہ اس کی بیماری، بے چینی اور بے بسی کا سن کر یہاں نہیں آئے گی۔ وہ گھٹیا اور بےغیرت لڑکی جو بات سن کر یہاں آنے پر آمادہ ہو سکتی ہے، اس نے وہی بات اس سے کہی، اپنی انا، اپنی ضد، اپنی عزت نفس کو پس پش ڈال کر، اس لیے کہ وہ اس کے گھٹیا پن، اس کی سنگ دلی اور بے حسی سے بخوبی آگاہ تھا۔ دادا کی بیماری کا سن کر وہ کبھی یہاں آتی؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ بوڑھا انسان بیمار تھوڑی تھا، وہ تو بیماریوں کا ڈرامہ کرتا تھا، اپنی موت سے ڈرا کر لوگوں سے من چاہے فیصلے کروایا کرتا تھا۔ وہ محبتیں لٹانے والا دادا اپنی اس پوتی کی اصلیت جان لے کہ وہ اس کی محبت میں نہیں بلکہ طلاق کے لالچ میں آئی ہے، اس سے رشتے جوڑنے نہیں بلکہ ہر رشتہ توڑنے کے لیے آئی ہے، تو کیا گزرے گی اس کی بیمار کمزور دل پر؟ اسے اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ جب اس کا بوڑھا بیمار دادا مرنے کو پڑا تھا تب وہ اس سے خلا کے نوٹس بھجوا رہی تھی۔ جب وہ اس سے موبائل اور گھر کے نمبروں پر کال کر کر کے تھکتا بستر پر نڈھال پڑا اس کی راہ دیکھ رہا تھا، تب وہ اپنے گھر میں اپنی خود ساختہ محرومیوں کا غم اور ماتم منا رہی تھی۔ وہ تو نئے سال کے اس پہلے دن ولی صہیب خان کی فون پر آواز سننے کے لیے بھی روادار نہ تھی۔ لفظ طلاق نے اسے اس کی بات سننے پر آمادہ کیا تھا۔ ولی، فارا کہاں ہے؟ اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ان کی بہت ہلکی سی آواز سنی۔ فارا ہمارے ساتھ ہے آغا جان، ولی نے سنجیدگی سے انہیں جواب دیا۔ زرمینے، میں ٹھیک ہوں بیٹا۔ اس بار انہوں نے سست آواز میں روتی ہوئی زرمینے کو تسلی دی۔ وہ رپورٹس پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، اس میں جرت نہ تھی کہ گردن گھما کر پیچھے دیکھے۔ گاڑی ہاسپٹل کے احاطے میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ تینوں باہر کوریڈور میں کھڑے تھے اور ولی اندر CCU میں تھا۔ کیا کہا تھا تم نے میرے آغا جان سے؟ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی جب زرمینے آنسو صاف کرتی کسی زخمی شیرنی کی طرح اس کے طرف لپکی تھی۔ وہ اس کے سر پر کھڑی خوخوار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ وہ ابھی دوپہر تک، تھوڑی دیر پہلے تک بالکل ٹھیک تھے، میں نے ان کے لیے کھیر پکائی تھی، یہ سن کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ صبح لالا نے انہیں نہلوایا تھا، ان کے سارے کام کیے تھے، وہ بالکل ٹھیک تھے، ان کی طبیعت بھی بالکل ٹھیک تھی۔ تم نے انہیں کیا کہا ہے جو ان کی طبیعت ایک دم بگڑ گئی؟ کیا کہا تھا تم نے؟ تمہیں طلاق چاہیے؟ جائیداد میں اپنا حصہ چاہیے؟ نفرت و حقارت سے اسے دیکھتے وہ زور سے چلائی۔ یہ بات فوراً اس کے پاس آیا۔ زرمینے، بری بات ہے، اس طرح بات نہیں کرتے، یہ ہاسپٹل ہے، CCU۔ تم تو خود میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو، تمہیں نہیں پتا یہاں آہستہ آہستہ بولتے ہیں؟ ولی موبائل پر کسی کا نمبر ملاتا باہر نکلا تھا۔ اس نے ایک نظر اس منظر کو دیکھا مگر اس کے کچھ کہنے یا سمجھنے سے پہلے زرمینے اس کے پاس بھاگتی ہوئی آ گئی۔ آپ اسے اپنے ساتھ کیوں لائے ہیں لالا؟ دیکھیں اس نے آغا جان کو پھر کہاں پہنچا دیا ہے۔ آپ اسے طلاق دے دیں، آپ اسے جائیداد میں اس کا حصہ بلکہ اس کا حصے سے بھی زیادہ دے دیں۔ اس سے کہیں اب عمر بھر ہمیں اپنی شکل نہ دکھائے، چلی جائے وہیں جہاں اس کے اپنے ہیں۔ اس کے پاس تو بہت سارے ہمدرد اور مہربان ہیں، ہمارے پاس تو بس ہمارے دادا ہی ہیں، انہیں کیوں ہم سے چھین لینے یہاں آ گئی ہے؟ وہ ولی کے بازو پر سر رکھ کر زار و قطار رونے لگی۔ روتے روتے اس نے سر اوپر اٹھایا اور بہت نفرت سے بولی، ایک بات کان کھول کر سن لو فارا، اگر میرے آغا جان کو کچھ ہوا تو میں تمہیں چین سے جینے ہرگز نہیں دوں گی۔ ولی اس کے کندھے کے گرد ہاتھ رکھ کر آہستہ آواز میں بہت پیار سے اس سے کچھ کہتا اسے قریب نظر آتی ہی ایک بینچ کی طرف لے گیا۔ عباد نے ایک شرمندہ سی نگاہ فارا پر ڈالی۔ وہ شاید زرمینے کے رویے کی تلافی کے لیے اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر وہ ان تینوں پر ایک نگاہ ڈالتی اندر آغا جان کے پاس CCU میں آ گئی۔ انہیں آکسیجن لگی ہوئی تھی، ان کی آنکھیں بند تھیں، ان کے سینے پر کچھ تار چسپاں تھے، ان کے دل کی رفتار، ان کی دھڑکنوں کا شمار کرتی کچھ مشینیں ان کے قریب موجود تھیں۔ وہ سانس صحیح لے رہے تھے، ان کا دل دھڑک رہا ہے کہ نہیں۔ اس نے ایک ڈری ڈری نگاہ ان پر ڈالی، ان کے سوئی پیوست ہوئے ہاتھ کو اس نے جھک کر آہستگی سے چوما۔ آپ کو میرے پاس سے
اپنے بیٹے کی خوشبو آتی ہے اور مجھے آپ کے پاس سے اپنے باپ کی خوشبو آتی ہے۔ ہمارا رشتہ تو اتنا مضبوط، اتنا اٹوٹ ہے۔ بہت بری فارا کو آپ نے بہت دفعہ دیکھا، ایک بار اسے اچھا بننے کا موقع دے کر بھی دیکھیں۔ ابھی کبھی آپ نے مجھ سے کہا تھا آپ کی سانسیں، آپ کی دھڑکنیں میرے ساتھ جڑی ہیں، پھر جب میں سانس لے رہی ہوں، میرا دل دھڑک رہا ہے، تو آپ کی سانسیں کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ آپ کی دھڑکنیں کیسے خاموش ہو سکتی ہیں؟ وہ بہت آہستہ آواز میں ان سے کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز ان کی سماعتیں سن رہی ہیں، اسے یقین تھا۔ اس کی آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو بڑے خاموشی سے گر رہے تھے۔ آپ برسوں سے مجھ پر محبتوں کی بارش برساتے آئے، ایک بار مجھے بھی موقع دیں، میں آپ سے اپنی محبت ثابت کر سکوں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں آقا جان، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ دھیمی آواز میں سرگوشی کے انداز میں بول رہی تھی، ایسے جیسے ڈسٹرب نہ کرنا چاہتی ہو۔ آنسو بہاتی انہیں اپنی محبت کا یقین دلا رہی تھی۔ اس وقت پردہ کھینچ کر کوئی اندر آیا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا اور کرسی پر سے فوراً کھڑی ہو گئی۔ ولی تھا، اس کے ساتھ ایک سینئر ڈاکٹر اور پیچھے ایک جونیئر ڈاکٹر نرس بھی تھے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل آئی، مگر نکلتے نکلتے جو آوازیں اور باتیں اس نے سنی، وہ اسے سمجھا گئی کہ سینئر ڈاکٹر آغا جان کے کارڈیولوجسٹ تھے۔ آغا جان برسوں سے انہی کے زیر علاج تھے۔ زرمینہ CCU کے لگے شیشے کے دروازے کی طرف مسلسل امید، آس، خوف اور ہراس سے دیکھے جا رہی تھی، اور عباد اس کے پاس بینچ پر بیٹھا تھا۔ وہ ایک طرف خاموشی سے آ کر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ہاسپٹل آنے کے راستے میں سرسری رپورٹس کو دیکھ چکی تھی، ان کی تینوں ہارٹ اٹیکس کی تفصیلات بھی دیکھ چکی تھی، ان کا دل کتنے فیصد کام کر رہا تھا وہ یہ سب جان چکی تھی۔ 25% جس کا دل کام کر رہا ہو، جو 3 ہارٹ اٹیکس سہ چکا ہو، جو معمولی کاموں کے کرنے سے بھی انجائنا میں مبتلا ہو جاتا ہو، اس کے لیے ڈاکٹر کیا کہتا؟ میں دوا کرتا ہوں، آپ دعا کیجئے، مریض کو خوش رکھیے، اسے ٹینشن میں نہ آنے دیجئے، اسے خوشگوار ماحول دیجئے، کوشش کیجئے کہ کوئی اختلافی امور، لڑائی جھگڑا اس کے سامنے نہ ہو۔ اگر نفرتوں کے مضبوط قلعے میں مقیم اس کی پوتی ایسا ہونے دے تو گھڑی گھنٹے آگے بڑھا رہی تھی، اور وہ چاروں کسی طے شدہ معاہدے کے بغیر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اندر ان کے پاس CCU میں جا کر بیٹھتے اور پھر دوسرے کو اندر آنے کا موقع دیتے اور خود باہر آ جاتے۔ عباد نے اپنے گھر فون کر کے اپنے چھوٹے بھائی سے دونوں بچوں کو گھر لے جانے کو کہہ دیا تھا کہ آغا جان کے گھر پر بہت سے ملازمین کی موجودگی کے باوجود بھی وہ بہت چھوٹے بچے ماں باپ کے بغیر اکیلے نہیں رہ سکتے۔ آغا جان کے پاس میں ہوں، تم لوگ گھر جاؤ۔ رات 10 بجے ولی زرمینہ اور عباد سے بولا۔ اس کی طرف دیکھے یا اس کا نام لیے بغیر یہ بات کہی گئی تھی، مگر ظاہر تھا کہ اس جملے میں وہ بھی مخاطب تھی۔ زرمینہ گھر جانے کے لیے کسی قیمت پر آمادہ نہیں تھی۔ وہ ولی اور عباد سے یہاں رکنے کی ضد کر رہی تھی۔ عباد اور ولی نے بڑی مشکلوں سے اسے بچے گھر پر اسے یاد کر رہے ہوں گے، اور CCU میں تو ویسے بھی صرف ایک بندہ ہی رک سکتا ہے، جیسا کہہ کر اسے گھر جانے کے لیے راضی کر دیا۔ زرمینہ دوبارہ اندر آغا جان کو دیکھنے چلی گئی۔ وہ چند منٹوں بعد واپس آئی تو یقیناً ولی اسے بھی ان لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے کہے گا۔ بہت زیادہ بے قرار ہوتے وہ سیدھی ولی کے پاس آئی۔ ولی، میں آغا جان کے پاس رکنا چاہتی ہوں۔ نہیں، تم یہاں اکیلے؟ ولی پلیز مجھے رکنے دو، پلیز مجھے یہاں سے مت بھیجو۔ وہ کہتی تھی کہ اجنبیوں کے سامنے آنسو نہیں بہاتی۔ وہ اس پل ولی سے التجائیہ انداز میں یہ بات کہتے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ دوپہر سے اسپتال میں آنے تک زرمینہ روتی چلاتی رہی، لیکن وہ بالکل خاموش رہی، دیوار سے ٹیک لگا کر کوریڈور میں اکیلے بالکل خاموش کھڑی رہی۔ عباد نے اس سے بینچ پر بیٹھنے کو 1-2 بار کہا، مگر وہ اسی طرح ہی کھڑی رہی۔ لیکن اس وقت سامنے کھڑے عباد نے یوں روتے اسے دیکھا جیسے اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن وہ اسے تسلی دینا چاہتا تھا، کوئی اپنائیت بڑی بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس وقت اس کا اسے تسلی دینے کو دل چاہ رہا تھا۔ عباد نے ولی کو بغور دیکھا۔ کاش ولی اسے یہاں رکنے دے، اس نے دل میں سوچا۔ ولی نے فارا کو ایک لمحے کے لیے دیکھنے کے بعد کچھ سوچا اور پھر اس کے نظر ہٹا کر بولا، ٹھیک ہے۔ زرمینہ بھائی سے بہت خفا ہوئی۔ اسے گھر بھیج کر وہ اس لڑکی کو آغا جان کے پاس رکنے کی اجازت دے رہا ہے، جو آغا جان کی آج اس حالت کی ذمہ دار ہے۔ زرمینہ عباد کے ساتھ چلی گئی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ آغا جان کے پاس اندر چلی گئی اور ولی باہر شاید کسی بینچ پر بیٹھ گیا۔ آغا جان کو بدستور آکسیجن لگی تھی۔ سکون آور ادویات کے زیر اثر وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ وہ کرسی ان کے بیڈ کے بالکل قریب کر کے ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ایک ٹک انہیں دیکھ رہی تھی اور اس کے ذہن کی اسکرین پر ماضی کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اس انسان کی اس موجودہ حالت کی ذمہ دار وہ تھی، انہیں اس حالت تک پہنچانے والی وہ تھی، مگر وہ یاد کرنا چاہتی تھی ماضی میں اس شخص کے ساتھ اس نے کیا کچھ غلط کیا تھا۔ آ گئے میرے بچے،
یہ اس بوڑھے انسان کے لبوں سے اس نے پہلے الفاظ سنے تھے، یہ اس کے ساتھ پہلی ملاقات تھی۔ سرسری نگاہوں سے اس نے اس بوڑھے انسان کو کسی توجہ اور دلچسپی کے بغیر دیکھا تھا۔ یہی وہ آغا جان تھے جنہوں نے اس کے ڈیڈی کو ممی سے محبت کے جرم کی سزا دیتے برسوں پہلے ان کو ان کے گھر سے نکال دیا تھا اور اس کی ممی کو اپنی بہو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے دل میں ان کے لیے نفرت تھی۔ فارا، اپنے دادا کے پاس نہیں آؤ گی؟ روحی بیٹا، تم وہاں کیوں رک گئی؟ یہاں آؤ، کیا ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ دیکھو تو صہیب مجھے کیسے چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تھی مگر اٹھ نہ سکے۔ بیٹے کی موت کے تیسرے دن ان کے بیمار دل پر ایک تازہ زخم لگا تھا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ کئی دن ہسپتال رہ کر اس روز گھر واپس آئے تھے۔ وہ اپنے اس وقت کے رویوں کے لیے خود کو ٹین ایجر، ناسمجھ، نا تجربہ کار، کم سن کہہ کر جان چھڑانے لے، مگر ممی کے رویے کو کیا نام دے جنہوں نے رسم دنیا کے لیے بھی آغا جان سے ان کے بیٹے کی انتقال کی تعزیت نہ کی، شوہر کو غم کی اس گھڑی میں حوصلہ نہ دیا، اس کی دلجوئی نہ کی، ولی اور زمینے کے سر پر شفقت سے ہاتھ نہ پھیرا۔ ممی نے ہمیشہ اپنی غلطیوں کا الزام آغا جان پر ڈالا۔ آخر کیوں؟ ان کا شوہر آغا جان نے ان سے دور کروا دیا تھا۔ وہ بدگمانیوں میں گھر کر شوہر سے دور ہو گئی تھی۔ ڈیڈی 23 سال بعد اپنے گھر آئے تھے، باپ سے ملے تھے اور کس حال میں ملے تھے۔ ان کا مسکرانا زندگی سے بھرپور صحت مند بھائی زندگی کی بازی ہار گیا تھا، انہیں منا کر واپس بلا کر ہار گیا تھا۔ باپ شدید بیمار تھا، انہیں شدت سے یہ احساس ندامت ہو رہا تھا کہ وہ اپنی ضد توڑ کر یہاں پہلے کیوں نہ آئے۔ ممی بجائے ان کی کیفیت، ان کا غم، ان کا درد سمجھنے کے ان سے دور ہو گئیں، اپنے اور ان کے بیچ ایک اجنبیت قائم کر لی۔ انہوں نے تو یہاں آنے سے قبل ہی ڈیڈی کی 15 روز غیر حاضری اور دوری پر یہ بدگمانی اور شک دل میں بٹھا لیا کہ ڈیڈی کو ان کے گھر والوں نے ممی کے خلاف کر دیا ہوگا۔ وہ اس گھر میں پہلی بار آئی تھیں، وہ اپنے سسر سے پہلی بار مل رہی تھی مگر دل میں کینہ اور نفرت لیے۔ اس گھر نے برسوں انہیں یہاں کی بڑی بہو کی حیثیت سے تسلیم نہ کیا اور اب وہ اس گھر اور یہاں بسنے والوں کو معاف کرنے کو کبھی بھی تیار نہیں تھی۔ یہ نہ سوچا کہ اس گھر نے ایسا 23 برس پہلے کیا تھا۔ ڈیڈی ان 23 برسوں میں پلٹ کر کبھی یہاں نہیں آئے تھے۔ اگر پلٹ کر آتے تو کیا پتہ یہ گھر باہیں کھول کر ان کا استقبال کرتا۔ اس کے نکاح کے لیے ہونے والا ممی اور ڈیڈی کا جھگڑا، جس کے لیے اس نے ہمیشہ ممی کو مظلوم اور ڈیڈی کو ظالم سمجھا تھا، آج جب ڈیڈی کے نظریے سے سوچ رہی تھی، ان کے دل میں جھانک کر اور ان کی نگاہوں سے اس دن کو یاد کر رہی تھی، تو احساس ہو رہا تھا جھگڑا ڈیڈی نہیں ممی کر رہی تھی۔ وہ شوہر سے کس لہجے اور کس انداز میں مخاطب تھی۔ روحی بیٹا، سارے گلے رنجشیں، پچھلی ہر بات بھول جاؤ، تم میرے لیے میری بہو نہیں میری بیٹی ہو۔ ممی کی آنکھوں میں موجود نفرت دیکھنے کے باوجود کس طرح ان 3 دنوں میں کئی بار ممی سے یہ جملے کہہ چکے تھے اور وہ نفرت بھری خاموشی سے انہیں دیکھتی رہتی تھی۔ ہمیشہ اتنی چاہتے لٹانے والا باپ، بیٹی سے والہانہ محبت کرنے والا باپ، اگر اپنی عادت و مزاج کے خلاف ہمیشہ سے کچھ مختلف کر رہا تھا، اس کے اسباب جاننے کی کوشش کیے بغیر اسے بھی باپ ظالم اور سخت گیر نظر آنے لگا تھا۔ شوہر کی زندگی کے آخری لمحوں میں اس کے پاس نہ ہونے کا الزام ممی بڑے اطمینان سے آغا جان پر ڈال کر اپنے اندر سر اٹھاتے احساس ندامت و پشیمانی کو چین دلاتی، مگر یہ سچ تھا؟ نہیں، یہ بالکل سچ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی ساتھ گزار دینے کے باوجود شوہر کی زندگی کے آخری دنوں میں اسے سمجھا ہی نہیں۔ 23 سال تک جس شوہر نے انہیں محبت، عزت، وفا، سکھ، چین سب کچھ دیا، جب اسے ضرورت پڑی تب وہ اپنی وفا نبھانے کے اس کے ساتھ کھڑی نہ ہوئی، اور وہ خود 18 سال محبتیں چاہتے شفقتیں لٹانے والا وہ باپ کیا اس پر اپنی بیٹی پر اتنا حق بھی نہیں رکھتا تھا کہ وہ اگر کہیں اس کا رشتہ طے کرنا چاہتا تو کر دیتا؟ کیا وہ ایسی بیٹی نہ تھی جو سوچ سکتی میرا محبتیں لٹانے والا باپ کبھی میرے لیے کچھ غلط سوچ ہی نہیں سکتا؟ اس کے اس فیصلے کا یقیناً کوئی سبب ہے اور یقیناً وہ اس میں میرے لیے بہت بہتری ہے۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔